بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا۔ سب کو رخصت کر دیا، جبرائیل علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جہاں موت پوچھ کے جائے تم نے کس ہستی کو بلایا ہے چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا اندر آ جاؤ، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جسے میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ سے اجازت لے کر آپ کو لے کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی سے پوچھنا، آپ جانا چاہیں تو لے آنا، اگر رہنا چاہیں تو وہیں چھوڑ آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں اجازت دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا ہاں نکال لوں گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ ہاں کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسی موت مانگو اللہ سے۔ میرے ساتھیوں، جب ہم بھی جا رہے ہوں تو اللہ خوش ہو رہا ہو، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا کوئی مجرم جا رہا ہو۔ اب اللہ پاک خوش ہو رہا ہے۔ حضرت سعد کی جب وفات ہوئی تھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آج میرے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ سعد آ رہا ہے۔ یہاں دنیا میں غم ہے لیکن عرش پر خوشی ہے۔ ایسی موت مانگو جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جو اس کے حبیب کے در پہ جاؤ، اس کے حبیب کو ڈھونڈو۔ مزے کی زندگی یہاں گزارو، تب مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کے لیے راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے، جبرائیل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے ہو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ہائے واہ یا رسول اللہ، ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا؟ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کملی والے پر۔ میرے رب نے کہا ساتھ دوں گا۔ اگر میرے کملی والے یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج ہماری اور آپ کی شفاعت والا کون ہوتا؟ ہمارے ساتھ تو کملی والے کے آنسو ہیں، کملی والے کی دعائیں ہیں۔ میدان محشر کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محشر کا دن قائم ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا تو وہ ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں گے، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو وہ ایک چیخ مارے گی، کئی ملین فرشتے اسے پکڑ کر لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس وقت آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخیں، اس کی آواز تو جب قریب آئے گی تو سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ ماں نہیں، باپ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، یا اللہ میری جان۔ میں اور آپ تو عام سے بندے ہیں، انبیاء کرام بھی کہیں گے یا اللہ میری جان۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اپنے باپ کا سوال بھی نہیں کرتا، یا اللہ میری جان۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ پاک میری جان، یا اللہ پاک میری جان۔ حضرت آدم سے لے کر سارے پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور یہ نبیوں کا حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی ہنگامے میں جب سب پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی تو ایک آواز آئے گی، امتی امتی،
سننے والے حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، اپنی نفس کی نہیں پڑی انہیں، اپنی امت کی پڑی ہوئی ہے۔ کون ہے یہ؟ جب سب کی آوازیں اس طرف جائیں گی، اس طرف سب کی نظریں لگیں گی، تو سب دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو محمد رسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے رب، میری امت کون سی امت؟ ساری زندگی جو شراب بیچتے رہے، کون سی امت؟ جو ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت؟ جو ساری زندگی ظلم و ستم کرتے رہے ایک دوسرے پر۔ ہمارے نبی تو کہتے نا کہ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میرا خیال ہے، نہ میرے رب کے سامنے شرمندہ ہونے کا خیال ہے، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال ہے۔ میرے معصوم بچے نیزوں پر چڑھ گئے، تم چند پونڈوں پر بک کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس نبی پر، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، نبی رحمت پر، اس کامل اکمل نبی پر، اس ہادی رحمت پر۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں اپنے پیارے نبی کے لیے؟ ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ ان کی تعریف دو ہستیوں کا تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اس کے رسول کا۔ وہ چاہتے تو کہتے اے اللہ آگ میں ڈال دے، لیکن نہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا۔ اس دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر رہی، اس دنیا میں جانے کے بعد بھی اپنی امت کی فکر رہی۔ آپ کے لیے منبر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بیٹھو، تو آپ نہیں بیٹھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ میں اس پر بیٹھوں تو مجھے جنت میں لے کر چلے جائیں، پھر امت کا کیا ہوگا؟ آپ بھی دیکھیں، سوچیں، امت کی سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ میں آپ کی بات مانوں گا۔ آپ نے اللہ کی بات مانی اور کہا کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے اور منبر پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، میں اپنی امت کا حساب کروا ہی کے جاؤں گا۔ تو دیکھیں میرے پیارے ویورز، اس اللہ کو راضی کرو جس نے جسم میں طاقت دی، آنکھوں میں نور دیا، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، کان دیے، زبان دی، سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا۔ امت بنو، مسلمان بنو، اللہ کے پابند بن جاؤ، اس کو راضی کر کے چلو۔ اس اللہ کے پابند بن جاؤ جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر ہمیں پھر سے کھڑا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچے دل سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ محشر کے دن ہمارے نبی کو اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔